اللهم صل على محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حکایت یہ ہے کہ ایک شخص نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ ملک الموت جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور یہی وہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، جس کا حکم ہو جاتا ہے کہ وہ جاؤ قبض کر لو، روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا کہ حضرت آپ کو ایک ہی کام ہے دنیا میں، کائنات میں، لوگوں کی روح قبض کرنا، اور جب روح قبض کرنی ہوتی ہے تو آپ اچانک لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور قبض کر لیتے ہیں۔ کوئی نوٹس ہی نہیں بھیجتے، کوئی نوٹس بھیجتے کہ بھئی 1 مہینے کے بعد میں آنے والا ہوں، تو لوگ کچھ تیار ہو جاتے اور تیار ہو کر پھر دنیا سے رخصت ہوتے۔ آپ تو اچانک جب آپ پہنچتے ہیں اور جا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے حکم ملا ہے تمہاری روح قبض کرنے کا، قبض کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو کچھ خدا کے لیے نوٹس تو بھیجا کریں تاکہ آدمی جو ہے وہ کچھ تیاری کر لے کہ میں مرنے والا ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ ارے بھائی میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ جتنا کوئی نہیں بھیجتا ہوگا، لیکن میں کیا کروں، کوئی نوٹس پر کان ہی نہیں دھرتا۔ انہوں نے کہا کب بھیجتے ہیں؟ کہا کہ جب تمہیں بخار آتا ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے میرا نوٹس ہوتا ہے، جب تمہاری عمر 60 سے اوپر پہنچ جاتی ہے میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہارے جب پوتے پیدا ہو جاتے ہیں میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہارے بال سفید ہو جاتے ہیں میرا نوٹس ہوتا ہے۔ ہر موقع پر میں تم کو نوٹس بھیجتا ہوں کہ اب تمہارا وقت قریب آ رہا ہے، تو لیکن میں کیا کروں کہ تم نوٹس لیتے ہی نہیں ہو، تم اس کے اوپر عمل کرتے ہی نہیں ہو، یہ سمجھتے ہو کہ بس ساری زندگی ایسے ہی رہنی ہے۔ تو میرے نوٹس تو بہت ہوتے ہیں، اور اسی بات کا ذکر قرآن کریم میں بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ بچائے جہنمی لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ زندگی تو ایسے گزر گئی، لیکن ایک مرتبہ ہمیں واپس دنیا میں جانے دیجئے، پھر دیکھیے ہم کیسے متقی پرہیزگار بنتے ہیں۔ اب تو ویسے ہی ہم نے غفلت میں گزار دی، ایک مرتبہ واپس جانے دیجئے۔ تو واپس جا کر ہم یقیناً اب ہم بڑے پرہیزگار ہو جائیں گے، گناہوں سے بچیں گے، آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، زندگی بالکل بدلی ہوئی ہوگی، ایک مرتبہ بیٹھ کے تجربہ کر لیجیے۔ تو قرآن کریم اس کے جواب میں فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، ارے بندہ خدا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنی عمر کہ ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں کوئی اگر نصیحت حاصل کرنے والا ہوتا تو نصیحت حاصل کر لیتا۔ ارے بھائی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال تمہیں عمر دی تھی، اور یہ اتنی عمر ہے کہ اس میں اگر کوئی شخص ٹھیک ہونا چاہے تو اس کے لیے بالکل کافی تھی۔ ٹھیک ہونے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام کی ضرورت نہیں، توبہ کرے اپنی سابق زندگی سے، جس وقت توبہ کر لے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کر لے گا اسی وقت وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اتنی بڑی طویل عمر میں کوئی بھی وقت جو انسان اپنی اصلاح کے لیے خرچ کر لے، توبہ کرنے کے لیے خرچ کر لے، ایک لمحے کے اندر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو اگر فرض کرو کسی کی عمر 60 سال ہوئی، 70 سال ہوئی، کتنے دن آئے اس میں، کتنے دنوں میں کتنے گھنٹے آئے، کتنے گھنٹوں میں کتنے منٹ آئے، کتنے منٹوں میں کتنے سیکنڈ آئے۔ 1 منٹ کا کام تم نے نہیں کیا۔ 1 منٹ کا کام کیا تھا؟
اے اللہ مجھ میں اپنے ساری زندگی میں جو کچھ مجھ سے گناہ ہوئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف کر دے، اب جو کچھ بھی وقت گزرے گا انشاءاللہ آپ کی رضا کے مطابق گزرے گا۔ 1 منٹ سے بھی کم کا کام ہے، یہ نہیں کیا تم نے۔ اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا ہر وقت، جب چاہتے تو تم توبہ کر کے استغفار کر کے اپنے گناہوں کو مٹا سکتے تھے۔ اتنی لمبی تمہیں عمر دی تھی۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا اگر چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا؟ ایک تو یہ بات، اتنی لمبی عمر دی تھی۔ دوسرے کیا، وجاءکم النذیر، اور اس عمر میں بھی تمہارے پاس آگاہ کرنے والے، خبردار کرنے والے، ڈرانے والے آتے رہے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ تمہیں خالی چھوڑ دیا گیا ہو، تمہیں ڈرانے والے آتے رہے، تمہیں آگاہ کرنے والے آتے رہے۔ سب سے بڑے آگاہ کرنے والے کون؟ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ تو وہ ڈراتے تھے، بتاتے تھے کہ بھائی غفلت میں زندگی نہ گزارو، اللہ تعالیٰ کی احکام کی اطاعت کرو، وہ آتے تھے۔ انبیاء کرام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے وارثین بھیجے، صحابہ کرام، ساری زندگی ان کی اس کام میں صرف ہوئی، تابعین، تبع تابعین، پھر ان کے بھی وارث علماء کرام، اولیاء اعظام، بزرگ، داعی، مصلح، کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں رہا، جو پکارتے رہے، دعوت دیتے رہے کہ اپنی زندگی کے لمحات کو غنیمت سمجھو اور غنیمت سمجھ کر اس کا ایک ایک لمحہ اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ سب آتے رہے، لمبی عمر ملی اور تمہیں آگاہ کرنے والے بھی آتے رہے۔ اس کے بعد پھر اب تمہارے پاس کیا حجت باقی ہے؟ ساری حجت ہم نے تمام کر دی۔ اور یہ جو فرمایا کہ ڈرانے والے آتے رہے، اس کے ایک معنی تو یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کی ہے، انبیاء کرام آئے، انبیاء کرام کے وارثین آئے، اللہ والے آئے، دین کے داعی آئے، اور وہ ڈراتے رہے، آگاہ کرتے رہے۔ اس کی اور تفسیر بھی ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ جو نذیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا تھا ڈرانے والا، تو ڈرانے والے سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ سفید بال، جب آدمی کے سر میں، داڑھی میں سفید بال آ جائے تو یہ سفید بال کیا ہے؟ یہ ڈرانے والا ہے کہ تمہارا وقت قریب آنے والا ہے۔ اور دوسرا ڈرانے والا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پوتا، جب کسی کا پوتا پیدا ہو جائے تو یہ پوتا بھی ڈرانے والا ہے۔ کیا ڈرانے والا ہے؟ کہ اب یہ پوتا زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ بڑے میاں تمہارا وقت ختم ہوا، اب ہم آنے والے ہیں، ہمارے لیے جگہ خالی کرو۔ تو پوتا اگر آ جائے کسی کا، وہ بھی ڈرانے والا ہے کہ وقت قریب آ رہا ہے۔ تو سفید بال کی بھی تفسیر کی ہے بعض حضرات نے، اور پوتے سے بھی تفسیر کی ہے کہ پوتا آ گیا تو اب سمجھو کہ تمہارا وقت آنے والا ہے۔ تیسرا یہ کہ بیماریاں کثرت سے آنے لگیں، کثرت سے آنے لگیں۔ آج بخار ہے، کل نزلہ ہے، کل کھانسی ہے، کل نمونیا ہو گیا، کبھی پاؤں کے گھٹنے خراب ہو گئے، کبھی آدمی جو ہے چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ یہ جو بار بار جب بیماریاں آ رہی ہیں، یہ بھی کیا ہیں؟ ڈرانے والی، نذیر ہے۔ ہاں، ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے عربی کا، واقعی ہے بڑا عبرت والا، کہ اذا الرجال ولدت اولادها، اذا الرجال ولدت اولادها وجعلت اسقامها تعتادها تلك الزرع قد دنا حصادها۔ کیا معنی؟ کہ جب کسی آدمی کے اولاد کی اولاد پیدا ہو جائے، یعنی پوتا پوتی، نواسا نواسی، جب اذا الرجال ولدت اولادها، جب آدمیوں کے اولاد پیدا ہو جائے، وجعلت اسقامها تعتادها،
اور بیماریاں اس کی عادت بن جائیں. آج فلاں بیماری، کل فلاں بیماری. تو تلک الزروع قد دنا حصادها، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی کھیتی ہے جس کی کٹائی کا وقت قریب آ گیا. یہ ایسی کھیتی ہے کہ جس کی کٹائی کا وقت قریب آ گیا. تو وہ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خواب میں فرمایا کہ میرے تو اتنے نوٹس ہوتے ہیں جو تمہارے پاس بھیجتا ہوں. تو جعلت اسقامها تعتادها، جب بیماریاں ایک کے بعد دوسری آنے لگیں، اور عام طور سے جب بڑھاپا آتا ہے تو بڑھاپے کے اندر ایسا ہوتا ہے. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ایک خلیفہ تھے حضرت مولانا عبد الباری ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بڑے ماشاءاللہ فلسفے کے امام تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی میں انقلاب برپا کیا. پھر حضرت کے اوپر کتابیں بہت لکھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ایک مرتبہ وہ ہمارے گھر میں تشریف لائے ہوئے تھے، اور ہمارے گھر میں قیام تھا. حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دوستی تھی تو گھر میں قیام تھا. تو ہم ویسے ہی بچے تھے، تو میں نے جا کر عرض کیا کہ حضرت کیسے مزاج، طبیعت کیسی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں ایک لفظ کہا، بھائی طبیعت بڈھی ہے. طبیعت بڈھی ہے. اس ایک لفظ میں انہوں نے ساری باتیں کہہ دی کہ بڈھی ہے، مطلب یہ کہ بھائی جب بڑھاپا ہے تو بڑھاپے کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے. وہ ہمارے ہاں اردو میں مثل مشہور تھی کہ بوڑھے آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے چارپائی. اب تو لوگ چارپائی بھی بھول گئے. لکڑی کی چارپائی ہوتی تھی نا، تو اس کے جو ڈنڈے ہوتے تھے تو ایک طرف سے ٹھوکو تو دوسری طرف سے نکل گیا، وہاں سے ٹھوکا ادھر سے نکل گیا. تو وہ کہتے تھے بوڑھا آدمی جو ہے وہ اس چارپائی کی طرح ہے کہ ایک طرف سے ٹھوکا جائے تو دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. ایک طبی معاملہ ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نذیر ہے. یہ سب بتانے والا ہے کہ اب تمہارا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے. تیار ہو جاؤ اور اس کی تیاری کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.